کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم لے کے آئے ہیں حضرت علی کا اپنے چاچا سے جنگ کا واقعہ. سو یہ دیکھا ہے جب بھی ایسے مان لو کبھی کوئی فیملی میں فائٹ ہوئی ہو یا کچھ ہوتا ہو تو ہمیشہ ایک بہت پینفل فائٹ ہوا ہوتی ہے، بیکاز اس میں آپ ریلیٹیوس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. اور حضرت علی کے چاچا کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا، پر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ بہت اسٹرانگ تھے. اینڈ اگر وہ کسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں نا تو وہ سامنے والے کی مطلب ہار قریب پکی ہو جاتی تھی. تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا. لائک مجھے حضرت علی شاید مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ پروفیٹ محمد کی بیٹی کے پتی تھے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. اور وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، پاورفل تھے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے پچھلی ویڈیوز میں کیسے انہوں نے نا بہت ساری فائٹس لڑی تھی. اور ایک دروازہ بھی تھا جو مطلب کچھ ایسا تھا جنہوں نے جو اس کو کھولنے کے لیے شاید 80 لوگ کرتے تھے، وہ انہوں نے اکیلا کھول بھی رہا تھا مجھے جہاں تک لگتا ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جرمینی جی کیا بولتے ہیں. اور اس میں تو شاید ان کے چاچا سے کچھ ریلیٹڈ چیز ہونے والی ہے نا. تو باقی جو بھی ہوگا ویڈیو دیکھ کر پتہ لگے گا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھ لیتے پھر کیا ہوگا. تو آپ بھی دیکھو ہم دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال. تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا. میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا. بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی. انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں. آپ کہو بیٹھ جا، یہ عمر ہے. پھر اس نے کہا عمر کون تھا اتنا خطرناک جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو. واہ، امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. بیٹھ جائیے، عمر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا. وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شعر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے، وہ حضرت علی. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا. مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. کہہ رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس. او بھتیجا، مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے. تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے. اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے جو ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا.
اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا, پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی, تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی, اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی. لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا, کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. کمال. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے. تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ. تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو. وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک حدیث, الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ, میں دہرا رہا ہوں, روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. نماز ڈھال ہے نہیں, زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں, روزہ ڈھال, حج ڈھال ہے نہیں, جہاد ڈھال ہے نہیں, تبلیغ ڈھال ہے نہیں, تلاوت ہے نہیں, تہجد نہیں, تسبیح نہیں, قربانی نہیں, خیرات نہیں. کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے. اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے. اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کہا وہ کون آ رہا ہے, یوں کہا. اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے. ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے, تم کس کے سامنے جا رہے ہو. ذرا ایسے ہو گئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے, کس کے سامنے جا رہے ہو. پھر صحابہ ایسے ہو گئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے, کس کے سامنے جا رہے ہو. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, کوئی وحی آ گئی. آپ نے کہا لا نہیں. عدو حضر, کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا. آپ نے کہا لا نہیں. تو کون؟ کہا تو پھر کیا ہے. آپ نے کہا رمضان آ رہا. اوہ واو, سبحان اللہ. وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے. کیا ہے؟ شیطان کا حملہ. یہ ایسی ڈھال ہے, دشمن سامنے سے وار کرے گا, ڈھال آگے کرو گے, اور وہ پیچھے سے آئے گا, تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے. ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے, ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے, پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے. لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے. روزہ وہ ڈھال ہے, اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے. کمال. رمضان آ رہا ہے. رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا. 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما. رمضان ہمارے مقدر فرما. بہت پیار سے پہن کے. اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا, سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے صرف قرآن واہ۔ میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جن کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا۔ کتنی بڑی امپورٹنس چیز یہاں پہ بتائی ہے۔ اینڈ یہ دیکھنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایز اے کڈ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لائک ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنے پیار سمجھانا اور ساتھ میں اس کو ایک اچھا میننگ دے دینا، بیکاز رمضان کے بارے میں یہ چیز ہمیں کبھی نہیں پتہ تھی کہ لائک اسے قرآن میں مینشن کیا گیا ہے، پھر وہ ایک ایسا مہینہ ہے پراپر، لائک ہمیں یہ پتا تھا کہ وہ منتھ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بٹ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایکچوئل کیلنڈر میں ایک مہینے کا نام ہے رمضان، اور اس کو ویسے وہ منایا جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ پتہ لگی۔ اینڈ ساتھ میں جو پہلے اس کی جو سٹوری بتائی تھی حضرت علی کی، وہ تو ان کی اسٹرینتھ کے بارے میں تھی، وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ایسی ہے کہ وہ کسی کو بھی ہرا سکتے تھے، اینڈ وہی ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا۔ سیریسلی بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی، اور اس میں اسٹارٹنگ والا پارٹ تو حضرت علی کا ہی تھا کہ وہ کتنے زیادہ اسٹرانگ تھے، ہے نا، اس کی ان کی پاور کے بارے میں بتایا تھا۔ اور سیکنڈ والے پارٹ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ڈونیشن دے رہے ہو، ہے نا، اگر آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا، وہ اتنا بڑا پنیہ نہیں ہے جتنا بڑا پنیہ روزہ رکھنا ہے نا۔ تو وہی انہوں نے فوکس روزے پہ رکھا، اور انہوں نے یہی بولا تھا آپ کو جتنا سے زیادہ فاسٹ اتنا کرنا چاہیے، اور جو ڈیول ہوتا ہے اس کے خلاف روزہ ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے یہی بولا مولانا طارق جمیل نے، اور جمیل جی نا، مجھے ان کی ویڈیوز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ بہت پیشنٹلی چیزوں کو بتاتے ہیں نا، تو اس سے کافی زیادہ اور ہم لوگوں کو اچھے سے سمجھ بھی آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تو ایسے لائک کرتے جائیے، کمنٹ کرتے جائیے، شیئر کرتے جائیے، اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ بائے۔